اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اتباع تھی نا، یہ اتباع تھی اصل. صحابہ کے اندر اتباع تھی، بٹ اور وائی نہیں تھا. کیوں جی، کیسے جی، یہ کیا کر دیو جی، یہ کیا ٹھڑا ہو گیا مرنا جی، یہ پیروں کے کر دیو لگے دی جی. ایک ہے ایک ہے. میں کہتا ہوں مجھے یاد نہیں رہے سے ہاں ہے. تو ان کے اندر اطاعت کا جذبہ تھا. یہ بات تھی نہیں کہ یہ کیا ہے. انہوں نے اپنے اس ارادے کو ختم کر دیا تھا. یریدون وجہ اللہ، اپنے ارادے کو ہی ختم کر دیا تھا. ارادہ کیا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے، تو گیا اپنے ارادے کو ختم کر دیا. مرید ہے وہی جو اپنے ارادے کو ختم کر دے. یریدون وجہ اللہ کا مراد یہی ہے. واصبر نفسک مع الذین، کیا ہے آگے، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ، کہ جو اپنا ارادہ، یعنی گویا اپنا ارادہ ختم کر دیا، اللہ کی رضامندی کا ارادہ کر دیا، یہ مطلب ہے. تو مرید تو ہے وہی کہ پھر اس کے دل میں یہ بات جو ہے نا وہ داخل نہ ہو، اس دل میں یہ بدگمانی پیدا نہ ہو. تو فرمائے چادر میں کیا ڈالا؟ حضرت آگے فرماتے ہیں لیکن یہ بندہ ناچیز کہتا ہے کہ اگر میں یہ بات آگے کر رہا ہوں، اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر یہ غلطی ہے تو یہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے. حضرت جو ہے نا پہلے سے ذکر فرما دیا کہ یہ جو ابھی توجیہ میں بیان کر رہا ہوں، حضرت یوں فرماتے ہیں اگر یہ ٹھیک ہے تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ حاضہ من المواہب ہے، وہ بھی چیز ہے. اور اگر یہ غلط ہے تو میں ابھی سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ میرا اپنا کلام ہوگا یا شیطان نے اس میں دخل دے دیا، لہذا قابل عمل نہیں ہوگا. وہ کیا؟ فرمائے گمان یہ ہے کہ عالم غیب میں جو خزانہ حفظ ہے، یعنی عالم غیب میں جو خزانہ حفظ موجود ہے، یاداشت کا جو خزانہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خزانہ سے حفظ کی 2 لب بھر کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی چادر میں ڈالی، اور پھر وہ حفظ چادر سے ابو ہریرہ کے سینے میں پہنچا. حفظ اگرچہ عالم شہادت والوں کے نزدیک غیر محسوس ہے، یعنی دیکھنے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، مگر محرمان عالم غیب کی دوربین نگاہوں سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے. کہ جو اللہ والے ہیں جن کو اللہ نے اس مقام پر فائز کیا ہے، فرمایا وہ بعض اوقات ایسی چیزوں کا اظہار کر دیتے ہیں جو ظاہر بین کو نظر نہیں آتا، تو پھر ٹسل پیدا ہو جاتی ہے. نمانوی کم زینا راغلہ دا خبر تو وہ بلائے گا کم زینا راغلہ. ان چیزوں کو سمجھے گا تو یہ جو ہے نا پھر اشکال وارد نہیں ہوگے. البروح حفظ بوي وعد دانا وعد دا گفتار و دانا و حافظا سنه بیخ د زړونو منفعه مې نس کس پړي باز پجاره کې هم چا د پیژندل او قدر لشت د حافظ په البروح کې وعد دا گفتار و دانا و حافظا سنه بیخ د زړونو منفعه مې پک کس پړي او باز پجاره کې هم چا د پیژندل او قدر لشت د حافظ په البروح کې. حافظ الپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار یہ نہیں تھے. ہم جہاں سے گئے وہ لمبے جو ہے ٹور پر گئے، چترال کے لیے جا رہے تھے، تو ہم بشام کے راستے سے گئے الپوری ایک جگہ، وہاں پر ہم گئے تھے. حافظ الپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ وہاں گزرے، ان کے مزار پر حاضری بھی ہوئی، اور پھر ان کے جو نواسے ایسے یا پوتے پڑ پوتے آگے جو ہے نسل تھی ان سے ملاقات ہوئی. اور اس وقت حضرت نے اپنے ہاتھ سے قرآن پاک کا ایک نسخہ لکھا ہوا تھا، غالباً شروع کے 10 یا 15 پارے تھے یا کچھ صورتیں تھیں، خود حضرت نے لکھا ہوا تھا. آپ دیکھیں گے حیران ہوں گے، شاید عزیز کے پاس اس کی تصویر بھی ہو. تو وہ جو ہے نا حضرت کے اس پوتے نے ہمیں دکھائی کہ یہ وہ تفسیر ہے جو میرے دادا جان نے یا میرے نانا نے خود لکھی ہے، خود کتابت قرآن پاک. اور اس کے شروع میں حضرت نے کچھ لکھا ہوا ایسے دائرہ سے لگایا ہوا ہے، کچھ خاص لفظ لکھا ہوا ہے، میں بھول گیا ہوں، عزیز کو یاد ہوگا. تو انہوں نے کہا جی آپ سمجھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم نے کہا جی نہیں سمجھے. فرمایا یہ خاص لفظ ہے جو حضرت نے لکھا ہے، اس لفظ کے لکھنے کی برکت یہ ہے کہ جس چیز پر اس کو لکھا جائے، چاہے وہ کاغذ ہے چاہے کپڑا ہے، اس پر لکھا جائے تو اس کو جو ہے نا کیڑا نہیں لگتا، پھر اس چیز کو کیڑا نہیں لگتا. اور یہ جب تک یہ چیز محفوظ ہے، یعنی جب تک یہ چیز اس کا وجود ہے تو یہ چیز محفوظ رہے گی. تو اب البرے رحمۃ اللہ علیہ نہ معلوم 200-300 سال کتنے 100 سال ان کے ہو گئے، 300 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اور ان کی کتاب موجود تھی اور صحیح حالت میں چمک رہی تھی ایسے. تو یہ وہ حافظ الپوری ہیں. تو فرمایا حافظ یہ باتیں لوگوں کے سامنے کس لیے کرتے ہو؟ لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے، یہ کیا جو ہے نا تم لگے تو میں یہ کہہ رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں بھائی عالم شہادت والوں کو تو نظر نہیں آتا، یعنی اس آنکھ والوں کو نظر نہیں آتا، لیکن اس آنکھ والوں کو نظر آتا ہے. انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور. ایک بصارت ہے نا، یہ ایک بصیرت ہے. تو اللہ والوں کو اللہ نے بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی دی ہے. ہمیں صرف بصارت حاصل ہے، ہم کہتے ہیں آنکھوں میں نظر آئے تو ہم مانتے ہیں، گویا ہمارا ایمان شہودی ہے، چیز نظر آئی تو ایمان ہے. یہ تو جو ہے نا کافرانہ سوچ ہے.
وہ بھی کہتے ہیں حواس خمسہ میں جو چیز آئے عقل میں آئے مانو